دل لگا کر بیٹھے ہیں سنیں گے. ذرا زور سے کہیے وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین گرامی قدر، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسٹیج پر تشریف فرما اس حلقے کے مشرف سپروائزر مفتی شمیم صاحب اور ہمارے انروا حلقے کے سپروائزر جناب قاری و حافظ حفاظ الدین صاحب، دیگر تمام احباب اور اس مسجد کے امام صاحب، آپ کے اس مکتب کی خاطر ہمارا سفر بہت دور سے ہوا اور صفہ والوں نے آپ کی فکر فرمائی کہ ہماری امامت پر کسی اور کو لگایا اور یہ کہہ کر کہ امام صاحب ہمارے ایمان والے بھائی مسلمان سبتری میں بھی بستے ہیں، وہاں پر بھی ان کی محبت میں جائیے اور اللہ کی صدا، رسول اللہ کی ندا اور آواز لگا کر ان کے بیچ سے آئیے. مجھے خوشی ہوئی آج آپ یہاں پر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے پاس اللہ کے لیے آئے ہیں. اللہ آپ کے بیٹھنے کو، ہمارے آنے کو قبول فرمائے. میرے بزرگوں، ابھی ہم تاثرات سپروائزر صاحب کا سنے اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی تاثر ہم نے سنا. ماشاءاللہ جو ذمہ دار ہیں انہوں نے جو تاثر دیا، انہوں نے ایک بہت پوائنٹ والی بات، قیمتی بات یہ کہی کہ یہاں پر ہمارے بچے پڑھتے ہیں، مکتب میں آتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کی ایمان کی حفاظت، یہ احساس ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے کہ مکتب ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے. اگر آپ کے دل سے یہ احساس نکل جائے گا تو پھر آپ کی مسجد میں کتنے اچھے معلم، کتنا بھی اچھا مفتی اور عالم کو رکھ دیا جائے اور آپ کے دل میں اس کی قدر و قیمت نہ ہو تو پھر یہ مکتب فائدے مند نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ صرف معلم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ذمہ داران اور گاؤں کے جو لوگ ہیں گارجین، ان کا بھی فکر مند رہنا ضروری ہے. یہاں پر تأثر سے جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اسکول بھی بچے پابندی سے جاتے ہیں. یقیناً ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ بغیر اسکول کے تعلیم کے چارہ کار مشکل ہوتا ہے. ناممکن نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم میں سے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے. ایسا نہیں ہے کہ بھوکے مر گئے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں بہت پریشانی ہو گئی، لیکن حالات بدلتے ہیں، دنیا بدلتی ہے،
تو آج کی دنیا میں اسکول کی تعلیم کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن غلطی وہاں سے ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اسکول کی پڑھائی کو، اسکول کی تعلیم کو مکتب اور مدرسے کی پڑھائی سے زیادہ اونچا سمجھنے لگتا ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے کسی بھی شخص کی، کہ وہ مکتب کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم سے بڑھ کر اسکول کی تعلیم کو سمجھ لے۔ ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، ہمارے لیے پہننا ضروری ہے، ہمارے لیے سونا ضروری ہے، ہمارے لیے باتھ روم جانا ضروری ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے ایمان سے بڑھ جائے۔ اسی طرح اسکول کی پڑھائی ضروری ہے، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی کوالٹی ہمارے قرآن اور ایمان کی پڑھائی سے بڑھ جائے۔ اس فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، یہی وہ تعلیم ہے جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کا بچہ مسلمان رہتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو مکتب میں نہ پڑھائیں، آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہ دیں، پیدا ہوتے ہی 3 سال کی عمر میں بورڈنگ اسکول بھیج دیجیے۔ مان کے چلیے وہ بچہ بہت پڑھا، SLC کیا، 10+2 کیا، آگے چل کر بڑا ڈاکٹر بنا، اور جناب امریکہ میں جا کر انہوں نے MBBS کی سرٹیفکیٹ لے کر آیا، لانے کے بعد نیپال میں ایک بڑے ڈاکٹر سے مشہور ہو گیا، ہونے کے بعد کروڑوں میں کھیلنے لگا، لیکن اس کے ماں باپ نے بچپن میں قرآن کی تعلیم نہیں دی، اللہ کا تعارف نہیں کرایا، تو وہ ڈاکٹر صاحب، وہ انسان دنیا کا سب کچھ ہے، لیکن وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کا صحیح بندہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسے دین کا علم نہیں ہے، اسے قرآن کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ابھی جو مفتی صاحب نے جو بات کہی کہ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو مائیں بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑے فکر اور شوق کے ساتھ اس بچے کو صاف ستھرا کراتی ہے، اس بچے کے ناشتہ اور ٹفن تیار کرتی ہے، اس بچے کو بس تک پکڑانے کے لیے جاتی ہے، تو وہ بچہ جو اسکول اس پروٹوکول کے ساتھ جائے گا، اگر اس بچے کا اتنا اہتمام، اور پھر وہی بچہ جب مکتب آئے گا تو ماں کا کوئی توجہ نہیں، تو ایٹومیٹک ماں اس بچے کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ بیٹا مکتب کی تعلیم تو ایسے ہی ہے، اصل پڑھائی یہ ہے، تو وہیں سے بچے کا ذہن بگڑتا ہے۔ وہ بچہ جو ٹیلنٹڈ ہے، جو ذہین ہے، وہ اسکول میں جا کر محنت کرتا ہے، لیکن مکتب جب آتا ہے تو وہ بچہ محنت نہیں کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ٹائم پاس کے لیے آ گئے ہیں۔ بچے بچے ہوتے ہیں، گارجین کا کیا ریئیکشن ہے، اسی ریئیکشن کے حساب سے وہ بچہ اپنا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس اسکول کے زمانے میں، کالجز کے زمانے میں یقیناً ڈاکٹر کی، انجینئر کی، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، لیکن ان سب سے پہلے سماج میں ایک بہترین عالم کی ضرورت ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب بغیر ڈاکٹر کے کیسے کام چلے گا، بغیر انجینئر کے کیسے کام چلے گا، بغیر سائنٹسٹ کے کیسے کام چلے گا، تو میں اسے یہ کہتا ہوں جس طرح بغیر ڈاکٹر کے کام نہیں چل سکتا ہے، بغیر سائنٹسٹ کے کام نہیں چل سکتا ہے، بغیر انجینئر کے کام نہیں چل سکتا ہے، اسی طرح بغیر عالم کا ایک مسلمان کا کام نہیں چل سکتا ہے۔ اگر کسی کو ڈاکٹر کی فکر ہے، کسی کو انجینئر کی فکر ہے، کسی کو سائنٹسٹ کی فکر ہے، کسی کو کسی اور چیز کی فکر ہے، تو اس گاؤں، اس سماج میں سب سے پہلے ایک عالم کی فکر ہونی چاہیے، ایک بہترین عالم کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں، لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو بچہ پڑھنے والا بن گیا، تیز ہے، تو اسے مولوی صاحب بنانا نکما سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ حقدار ہے کہ اسے عالم بنایا جائے،
اسے مفتی بنایا جائے۔ آج لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب لوگ ایسے ہوتے ہیں، مولوی صاحب لوگ کے اندر بولنے کی یہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گارجین اچھے بچوں کو مدرسے کے بھیجنے کے بجائے اس کو اسکول کالجز کا رخ کرا دیتے ہیں، کیوں؟ پیسہ مقصود ہے۔ میں آج بھی آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کوئی ماں باپ یہ ہمت کر لے کہ ہم اپنے بچے کو اللہ کے لیے بہترین عالم بنائیں گے، تو جب اس نیت سے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا عالم بنے گا، قطر، دبئی، سعودی جانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک بہترین دین کی تعلیم دینے کے لیے، گاؤں والوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے اگر نیت کرے گا تو اللہ اس عالم کو بہت اونچے مقام تک پہنچائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تبلیغی جماعت اس مسجد میں بھی آتی ہوگی، جماعت آتی ہے جی۔ اس جماعت کی جب ابتدا ہوئی تھی، شروعات ہوئی تھی، تو اس کے دوسرے یا تیسرے پوری دنیا کے جو امیر بنے تھے، حضرت جی سے مشہور تھے، حضرت جی یوسف رحمہ اللہ، حضرت جی یوسف رحمہ اللہ، ان کا نام تھا یوسف صاحب۔ ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو یوسف صاحب تھے، جو پوری دنیا میں حضرت جی سے مشہور ہوئے اور تبلیغ کے کام کو بہت سراہا گیا، ان کی وجہ سے بڑا فائدہ اور نفع ہوا، پوری دنیا کے امیر بنے حضرت جی یوسف صاحب۔ تو بچپنے میں ان کے گھر کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، ان کی ماں نے اپنے بچے کو اپنی بہن کے پاس بھجوا دیا کہ بہن تمہارے بچے اسکول جاتے ہیں، ہمارا بیٹا بھی اسکول میں پڑھے گا۔ بہن نے کہا بھیج دو۔ بہن ہوتی، دیکھا ہماری بہن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، چلو ہمارے گھر میں کھا پی لے گا، یہاں اسکول بغل میں ہے، پڑھ لے گا۔ وہ بچہ کا ایڈمیشن اور داخلہ ہو گیا اسکول میں، بچہ پڑھنے لگا محنت سے۔ پڑھتے ہوئے جب سالانہ رزلٹ آیا، جب سالانہ اور فائنل ایگزام ہوا، اس بچے کا رزلٹ اس اسکول کے اندر سب سے زیادہ ٹاپ کیا، وہ بچہ پورے اسکول میں ٹاپ کیا، 1 نمبر فرسٹ لایا پورے اسکول میں۔ مسلمان کا بچہ، اور اسکول کن کا تھا؟ عیسائی کا اسکول تھا، عیسائی مشنری اسکول میں پورا چرچا کہ ایک مسلمان کا بچہ ٹاپ آیا ہے، فرسٹ آ گیا ہے۔ اسکول کے انتظامیہ نے یہ کیا کہ اب نیکسٹ ایئر، اگلے سال اس بچے کو اسکول والا پڑھائے گا، اس سے فیس نہیں لیا جائے گا۔ تو جو بھی اسکول میں ٹاپ آتا تھا تو اس کے لیے فیس ختم، فری میں پڑھاتا تھا اسکول والا۔ جب اس بچے کا خالو اور خالہ نے رزلٹ لینے کے لیے گئے دونوں، تو رزلٹ سنتے ہی دونوں خوشی سے جھوم اٹھے اور کہ ماشاءاللہ ایک غریب کا بچہ تھا، اب تو مسئلہ آسان ہو گیا، فیس بھی نہیں دینا پڑے گا، یہ بچہ فری میں پڑھ لے گا۔ تو اس خوشی کے ساتھ گھر لوٹے۔ پھر اپنے ایگزام کے بعد چھٹی ہوئی، یا ان کی بہن ان کے یہاں آئی، آنے کے بعد انہوں نے خوشخبری سنائی کہ بہن اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ آپ کا جو بیٹا ہے نا، پورے اسکول میں ٹاپ آیا، فرسٹ آ گیا ہے، اب اسکول والے اس سے فیس نہیں لیں گے، فری میں ان کو تعلیم دیں گے، پڑھائیں گے، اب تمہارا ٹینشن ختم۔ بہن نے جب یہ بات سنی تو بہن نے ادھر سے جواب دیا کہ بہن اب ہم اپنے بچے کو لے جا رہے ہیں اپنے گھر، اسکول میں نہیں پڑھائیں گے۔ تو اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہوئے کہ اتنی اچھی بات، اب فیس بھی نہیں لگنا ہے، تو میری بہن اب اسکول میں پڑھانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ تو بہن نے کہا کیا بات ہوئی، میں سمجھی نہیں، ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ کہا بہن اللہ نے مجھے اتنا اچھا بچہ دیا، اتنا بہترین بچہ دیا کہ میرا بچہ پورے اسکول میں ٹاپ آیا ہے، میں اتنا قیمتی بچہ کو یہ دنیا کی اسکول کی پڑھائی کے لیے نہیں دے سکتی ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کر لیا ہے اور دل میں یہ نیت کر لی کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنا قیمتی بچہ دیا ہے، اتنا ذہین بچہ دیا ہے، اب میرا یہ بیٹا، اب میرا یہ بچہ
اسکول میں نہیں مدرسے میں جائے گا، قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، دین کی تعلیم حاصل کرے گا، اور میں اپنے اس بچے کو تیرے دین کے خادم بنانے کے لیے مدرسہ بھیجوں گی، اور تیرے لیے میں وقف کرتی ہوں اس بچے کو، اس نیت کے ساتھ بہن کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے بہن اب میرا یہ بیٹا میرے ساتھ جائے گا اور مدرسے میں داخلہ دلواؤں گا، اسکول میں اس کو نہیں پڑھاؤں گی۔ جب بہن نے یہ بات سنی، ایمانی جذبہ، تو بہن نے بھی کہا پھر یہ تو ایک نیک ارادہ ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو ماں نے اس سچی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اسکول سے نکالا، جو ٹاپ کا بچہ تھا، اور مدرسے میں ڈالا۔ اس ماں کی اس نیت کی برکت کہ اللہ نے اس بچے سے اتنا بڑا کام لیا کہ آگے چل کر وہ بچہ پوری دنیا کا تبلیغی جماعت کا امیر بنتا ہے، اور ایسا امیر کہ جس کا پھر کوئی ثانی نہیں۔ آج تک حضرت جی یوسف صاحب مشہور ہیں تبلیغیوں میں، ان کے بیانات مشہور ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی تبلیغی اجتماعات میں شرکت کی وہ ان کو یاد کرتے اور سر دھنتے ہیں، حضرت جی کیا بات کرتے تھے، لگتا تھا آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی زبان بول رہے ہیں حضرت جی۔ آپ غور کیجئے، یہ اس ماں کی سچے دل کی نیت کی برکت تھی کہ بچہ بڑا ہو کر یہ بنا۔ میں کئی گارجنوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو جب مکتب کی تعلیم تو ضروری ہے ہی، آگے اگر عالم اور مفتی بنانا ہو تو اس بچے سے کمائی کی نیت کے لیے مت بھیجنا۔ نیت کا اثر پڑ جاتا ہے کہ میرا بچہ ندوی صاحب بنے گا، میرا بچہ بڑا عالم بنے گا تو سعودی میں آسانی سے جائے گا، لاکھوں کمائے گا۔ یہ نیت جب ہوتی ہے ماں باپ کی تو وہ بچہ پھر دین کی خدمت نہیں، وہ کمائی کے لیے سعودی اور قطر کا ہی رخ کرتا ہے۔ اس لیے جب عالم بننے کے لیے بچہ مدرسہ جائے گا تو ماں باپ کی نیت اور بچے کی بھی نیت صاف ہونی چاہیے۔ البتہ حالات اس قدر یہ ہیں کہ اب عالم اتنے صبر والے بنتے نہیں ہیں۔ ماں باپ کو پہلے اپنے بچے کو عالم بنانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اگر اس بچے کو ہم اسکول پڑھاتے تو یہ خرچہ آتا، تو مالدار گارجین کو اپنے عالم بیٹے کے لیے پہلے سے ہی کچھ جمع کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جب عالم بن کر نکلے تو روزی کی وجہ سے ان کو زیادہ پریشانی نہ ہو، دین کی خدمت کرنے میں مشکلات پیش نہ آئے۔ زمبابوے کے ایک بڑے عالم ہیں مفتی اسماعیل میگ، انگلش اسپیکر ہیں۔ وہ اپنا انٹرویو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے پڑھایا اور صرف اس نیت سے کہ میرا یہ بیٹا دین کی خدمت کرے گا۔ بولا میں جب فارغ ہو کر آیا تو ہمارے باپ نے مجھے کہیں نہیں بھیجا، کہا بیٹا میں تمہیں پڑھایا تھا اپنے گاؤں کے لیے، تمہارے بھائی ہیں، ہمارا جو کچھ تھوڑا بہت کاروبار ہے اس سے گھر کو دیکھ لیں گے، تم جاؤ اپنی مسجد میں وہاں پر امامت کرو اور بغیر تنخواہ کی امامت کرو، اور ہمارے اپنے اس گاؤں کے بچے کو الف با تا پڑھانا شروع کرو۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب مجھے یہ بات کہی تو ہم نے اپنا ذہن صاف کر لیا کہ مجھے کہیں جگہ نہیں ڈھونڈنا ہے، کہیں کمائی نہیں دیکھنی ہے، اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گاؤں کی مسجد میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ مفتی صاحب بولے کہ میں اپنی مسجد میں آ گیا اور اپنی مسجد میں فری میں امام بنا اور اپنے گاؤں کے، اپنے سماج کے بچوں کو نورانی قاعدہ الف با تا سا پڑھانا شروع کیا۔ کا اسی نیک نیتی کے ساتھ اپنے زندگی کی شروعات کیا۔ بولا پھر اللہ نے آج یہ مقام دیا مجھے کہ اس دین کی خدمت کی وجہ سے میں پوری دنیا میں آج جانا جاتا ہوں، اور اللہ نے آج اس دین کی خدمت کی وجہ سے مجھے اتنی دولت عطا کر دی کہ مجھے اب سوچنے کی فکر نہیں ہے۔ پھر مفتی صاحب سے سوال کرنے والے نے کہا مفتی صاحب جب آپ کما نہیں رہے تھے تو آپ کی فیملی وغیرہ؟ کہا یہ سب میرے بھائی اور میرے ابو کا دین ہے کہ انہوں نے اتنا بے فکر کر دیا کہ میرا پورا گھر کو سنبھال لیا۔ تو میں اس گاؤں میں
बाप और भाई से ये कहना चाहूंगा, अगर अपने एक बेटे को भी आलिम बनाने की नीयत करें, उस वक्त ये भी नीयत करें कि मेरा ये बेटा अल्लाह के लिए जब आलिम बनेगा, जब आलिम बनकर आएगा, तो मैं अपने बेटे से कमाई नहीं, अपने बेटे को ये कहूंगा, बेटा आज मैंने तुम्हें आलिम बनाया तो तुम दीन की खिदमत में लग जाओ, तुम्हारी जरूरियात, तुम्हारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप संभालने के लिए तैयार है। यकीन मानिए, जब किसी घर में कोई बाप और भाई अपने मौलाना साहब भाई के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा, तो वो मौलवी साहब, वो मौलाना साहब यकीनन अल्लाह के लिए दीन की खिदमत करेगा, न कि पैसा कमाने के लिए कतर और विदेश का रुख करेगा। आज बड़े बड़े आलिम कतर और विदेश का रुख करते हैं, उसकी वजह यह है कि घर के अंदर न उनका बाप उनका साथ देने के लिए खड़ा होता है, न उनका भाई उनका साथ देने के लिए खड़ा होता है। मजबूरन उसे कभी अफसोस करना पड़ता है कि मैंने मौलवी साहब बनकर गलती की। उस अफसोस में उनके घर के लोग, उनके अपने लोग शरीक होते हैं। याद रखिए, आप अपनी दौलत, अपने चीज की कदर खुद नहीं करेंगे तो दुनिया उसकी कदर करने के लिए तैयार नहीं होगी। आपका बेटा आलिम है, आपका भाई आलिम है, आपके समाज में मुफ्ती साहब है, आपके गांव में मौलाना साहब है, आप उनको कदर नहीं देंगे तो दुनिया क्यों कदर करेगी? दुनिया देखेगी कि इसके बाप के सामने मौलवी साहब की कोई हैसियत नहीं है, हम क्या मकाम देने जाएंगे? भाई के साथ ये जो ऐसे वैसे हैं, हम क्यों इनको मकाम देंगे? इसलिए अगर आज अपने बच्चे के लिए कोई नीयत करे तो इस नीयत के साथ कि अल्लाह के लिए आलिम बना रहा हूं, और आलिम बनकर जब आएगा अल्लाह इसको जो रोजी मुकद्दर करेगा करेगा, लेकिन हम इनकी जिम्मेदारियां संभालेंगे जहां तक हो सकेगा। आप लोग नीयत करते हैं ऐसे भाई? जरूर नीयत करें। इंशाअल्लाह आपकी नीयत की बरकत से आपके इस गांव से एक अच्छा आलिम बनेगा, एक अच्छा मुफ्ती बनेगा, और इस नीयत की बरकत से इस गांव में ईमान की फिजा, ईमान की एक बहार, एक हवा चल पड़ेगी। मेरे बुजुर्गों, आलिम के बगैर कोई गांव हो, वो गांव ऐसा है कि उस गांव पर कभी भी दुश्मन हमले कर कर उसके ईमान को छीन सकता है। लोग ये भी कहते हैं कि मौलाना साहब लोग को क्या काम है, मस्जिद में आते हैं, 5 टाइम पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेते रहते हैं। मौलाना साहब तो कुछ करते नहीं है, बच्चों को पढ़ा लिए फिर तनख्वाह करते रहते हैं। हालांकि लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि मौलाना साहब जिस गांव में है, एक अच्छा आलिम जिस गांव में है, उस गांव में कभी भी कोई गुमराह करने वाला कोई कौम नहीं आ सकती है, कोई कादियानी नहीं आ सकता है, कोई ईसाई नहीं आ सकता है आपको बहकाने के लिए, आपको पैसा का लालच देने के लिए। आलिम और मौलाना की मिसाल बॉर्डर पर खड़े फौजी की तरह है। बॉर्डर पर जो फौजी खड़ा होता है वो देश की हिफाजत करता है, वो मुल्क की हिफाजत करता है, और जो आलिम जिस गांव में होते हैं वो आलिम उस गांव की ईमान की हिफाजत करता है। अब कोई शख्स ये कहे कि भाई फौजी लोग तो कई कई साल में एक आध दफा लड़ाई होती है, बस बंदूक तान के खड़े रहते हैं, तनख्वाह इतनी भारी भारी लेते हैं। अगर कोई करेगा तो सब लोग उसको बेवकूफ कह रहे। तुमको पता है ये अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पर खड़ा है, कुछ नहीं करता है, उसी की वजह से तो हम बचे हुए हैं देश में। आज फौजी हटा लेंगे, कल कोई भी हमला कर देगा। तो मेरे बुजुर्गों, जिस तरह देश के लिए फौजी की अहमियत है, उसी तरह मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम महल्ले के लिए आलिम की जरूरत है। आपके समाज से, आपकी मस्जिद से आलिम निकल जाए, मौलाना साहब निकल जाए, कल कोई भी आपको पैसे के लालच देकर, कभी ईसाई आएगा वो आपको पैसे के लालच देगा, कभी कोई काफिर आएगा वो आपको पैसे के लालच देगा, कभी कादियानी आएगा वो आपके ईमान पर हमला करेगा। वो इसलिए करेगा कि उन्हें मालूम होगा कि इस मुस्लिम महल्ले में, इस मुसलमान समाज में कोई मौलवी साहब नहीं है, कोई मौलाना साहब
साहब नहीं है, कोई आलिम साहब नहीं है। हम लोगों को जो पट्टी पढ़ाएंगे वो पढ़ेगा और जब ये लालच देखेगा तो अपने ईमान का सौदा करेगा। वो मुसलमान ईसाई बनेगा, वो मुसलमान काफिर बनेगा, वो मुसलमान मुशरिक बनेगा, वो अल्लाह का बागी बनेगा, भगवान का पुजारी बनेगा। इस उम्मीद के साथ कभी भी कोई आपके ईमान पर हमला कर सकता है। इसलिए आलिम को की अहमियत को समझिए। या आपके ईमान के फौजी हैं। कई गांवों की मिसाल है जहां पर मकतब का निजाम नहीं, जहां मौलवी साहब का गुजर नहीं, जहां पर मुफ्ती साहब का गुजर नहीं, जहां पर हाफिज साहब का गुजर नहीं, वहां जिहालत के शिकार हैं लोग, दीन से नावाकिफ हैं लोग, अल्लाह से नावाकिफ हैं लोग, दुनिया करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर, ऐसे लोगों की जिहालत का फायदा उठाकर, ऐसे लोगों की नादानी का फायदा उठाकर ईसाई मशीनरी वाले पहुंचते हैं, कभी कादियानी वाले पहुंचते हैं और उन्हें बहकाते फुसलाते हैं। पूरा का पूरा गांव मुस्लिम से काफिर बन जाता है, पूरा का पूरा गांव ईमान का सौदा कर बैठता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उस गांव में कोई आलिम और मौलवी साहब नहीं होते। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने मकतब कायम करके इस गांव में ईमान की एक माहौल बनाकर एक बॉर्डर बनाया है जहां से आपकी ईमान की हिफाजत होगी। इस मकतब के अंदर जब इस मासूम कलियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों के जबान से अल्लाह का नाम निकलता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ये हिफाजत का इंतजाम होता है कि इस गांव की ईमान की हिफाजत होगी, क्योंकि यहां पर ईमान की हिफाजत करने का सबब मौजूद है। मेरे बुजुर्गों, ये मकतब की और आलिम की अहमियत है। इसलिए दीनी तालीम के लिए स्कूल से ज्यादा फिक्र की जरूरत है। स्कूल हमारी जरूरत है, मकतब हमारा मकसद है। स्कूल में जाकर हमारी दुनियावी जरूरत पूरी होगी, मकतब को आबाद करने से हमारी ईमान की हिफाजत होगी। इसलिए जो लोग नादान हैं, जो लोग समझते नहीं हैं, समझदार लोग उनको समझाएं कि भाई ये बच्चे अमानत हैं। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेटियां अता करते हैं, जिसे चाहते हैं बेटे अता करते हैं। यहबू का लफ्ज अरबी के अंदर आता है तो उसके माने आते हैं गिफ्ट देने के। कुरान पाक की इस आयत से पता चलता है कि बच्चा अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट होता है इंसान को, और उसके अमानतदार उनके गार्जियन होते हैं। इस अमानत की हिफाजत, इस अमानत का हक आप पर सबसे पहले ये है कि इस बच्चे को अल्लाह के तारुफ से रोशनास कराया जाए, इस बच्चे को नबी के बारे में बताया जाए, इस बच्चे को आखिरत के बारे में बताया जाए, इस बच्चे के दिल को ये एहसास दिलाया जाए कि बेटा तुम मुसलमान हो, बेटी तुम मुसलमान हो, अपने ईमान की हर हाल में हिफाजत करनी है। अगर आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। अल्लाह पूछेंगे क़यामत के दिन, तुम्हें हमने ये बेटी दिया था, तुम्हें हमने ये बेटा दिया था, इस बेटी के लिए तुमने खाने की फिक्र की, इस बेटे के लिए तुमने गोश्त का फिक्र किया, इस बेटी के लिए तुमने अच्छे कपड़े का फिक्र किया, इस बेटे के लिए तुमने पहनाने की फिक्र किया, तुमने इसके ईद की फिक्र किया, तुमने जिंदगी में हर जरूरत की फिक्र किया। अगर तुमने फिक्र नहीं की तो तुमने इसके ईमान की फिक्र नहीं की। ऐसा क्यों किया? उस वक्त हमारी गाड़ी फंस जाएगी। मेरे बुजुर्गों, इसलिए अपने मकतब की हिफाजत अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत का जामिन है। मकतब को आबाद कीजिए और अपने इस बच्चों की वो आबाद कीजिए। स्कूल की तालीम में जितने हाजिरी है उससे कहीं ज्यादा मकतब की तालीम में हाजिरी होनी चाहिए। मकतब का ताल्लुक
آپ کے موت کے بعد آخرت سے ہے، اسکول کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، تو مکتب کے اندر بچوں کو بھیجنا، پابندی سے بھیجنا، صفائی ستھرائی کے ساتھ بھیجنا، یونیفارم کے ساتھ بھیجنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسکول بچہ جاتا ہے تو ایک بے حیائی کے ماحول میں جاتا ہے، ایک بے ایمان کافر و مشرک والے ماحول میں جاتا ہے، لیکن جب بچہ مکتب آتا ہے تو مکتب آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کا نام لینے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر ماں کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ ہم اپنے بچے کو تیار کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بھیجنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اللہ کا نام لینے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اگر ماں کے دل میں یہ احساس ہو جائے تو کوئی ماں اگر دل میں اس کے ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کو بغیر دانت گھاسے ہوئے بھیجے، بغیر دانت صاف کیے ہوئے بھیجے۔ ہرگز وہ ماں یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ ہمارا بچہ مسجد جائے، اللہ کا گھر جائے، اللہ کا نام لینے کے لیے جائے اور گندے کپڑے میں جائے۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے، ایسا اس لیے ہو رہا ہے ماں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم بچے کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ مسجد بھیج رہے ہیں، کون دیکھنے گیا، مسجد میں تو مولوی صاحب ہے نا۔ یہ غلط احساس، غلط سوچ ہے۔ مسجد آپ اللہ کے گھر میں بھیج رہے ہیں، کیوں؟ وہ بچہ آتے ہی پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف، اللہ کے پناہ کو بچہ چاہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو گندے منہ کے ساتھ، گندے کپڑے کے ساتھ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ہر مکتب میں یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ مکتب بھیجنے سے پہلے یہ سوچا کریں ہر ماں کہ میرا بچہ جا کہاں رہا ہے، کس کا نام لینے جا رہا ہے۔ اللہ کا نام گندے منہ سے لے گا، اللہ کا نام گندے کپڑے میں لے گا، اللہ کا نام ناپاکی کے ساتھ لے گا۔ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے اپنے مالک کا نام لیا جائے اور گندے دانت کے ساتھ، گندے منہ کے ساتھ، گندے کپڑے کے ساتھ اس کا نام لیا جائے؟ یہ بے شرمی کی بات ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ کھلواڑ کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اپنے بچے کو صفائی ستھرائی کے ساتھ مکتب بھیجنا ہے، پابندی کے ساتھ مکتب بھیجنا ہے۔ اور میرے بزرگوں، میں آپ سے آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے گاؤں سماج میں سود کا معاملہ ہے، نشے کا معاملہ ہے، غلط کام کا معاملہ ہے، اس سے توبہ کر لیجئے، اس گاؤں کو پاک کر دیجئے۔ سود کے معاملہ کرنے والوں کو میں اللہ کا اعلان سنا کر اپنی بات اختتام پر پہنچاؤں گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ کہ ایمان والو، سود بڑھا چڑھا کر مت کھایا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، سود کھانا نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اعلان جنگ ہے اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے تمہاری لڑائی ہے، اس کے رسول سے تمہاری لڑائی ہے۔ سود کھانے والے سوچو ذرا کہ اگر تمہاری لڑائی اللہ سے ہو جائے، تمہارا ٹکر اللہ سے ہو جائے، تمہاری دشمنی اللہ کے رسول سے ہو جائے، تم اللہ کے رسول کو ناراض کرو، اللہ کو ناراض کرو، اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، تو کیا اللہ کو ٹکر دے سکتے ہو؟ کیا اللہ کو ہرا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت اور پاور نہیں ہے۔
جو اللہ سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا، جو اللہ سے ٹکرائے گا وہ برباد ہو جائے گا، جو اللہ سے دشمنی مول لے گا وہ تباہ ہو کر رہ جائے گا، اس کے مال میں بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے مال میں وردی نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ربا اور سود سے مال گھٹتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ میرے نبی کی بات سچی ہے، دنیا کا یہ نظام جھوٹا ہے، دنیا کا یہ سسٹم غلط ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں طے کرو کہ کسی بھی حال میں ہم سود نہیں لیں گے، کسی بھی حال میں ہم بیاج کا کاروبار نہیں کریں گے، ہم اللہ سے دشمنی نہیں لے سکتے ہیں، ہم اللہ کے ٹکر میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے سامنے جھک کر رہیں گے، اس کے غصے کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں، اس کی دشمنی کو ہم مول نہیں لے سکتے ہیں۔ توبہ کریں گے نا بھائی سود سے انشاءاللہ۔ دوسری بات، نشہ اور شراب ہر مسلم سماج کے اندر یہ بیماری دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے، کہیں پر پورا مسلط ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، دل کے اندر ایمان رکھتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے۔ لیکن شراب پینے والوں، شراب کے نشہ کرنے والوں، نشہ کرنے والے نوجوانوں، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب ایک شرابی، ایک نشہ کرنے والا ہاتھ میں نشے کا گلاس لیتا ہے، شراب کا گلاس لیتا ہے، پینے کی نیت کرتا ہے، اس وقت اس کے دل کا یہ ایمان پکار اٹھتا ہے، چیختا ہے، تڑپتا ہے اور کہتا ہے، اے پاپی انسان، اے گنہگار انسان، اے مجرم انسان، تو یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ تیرا یہ گناہ، تیرا یہ عمل اتنا گندا ہے، اتنا غلیظ ہے، اتنا غلط ہے کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ تو یہ کام کرے اور میں تیرے دل میں بسا رہوں۔ تیرا دل میرا گھر نہیں ہو سکتا ہے، تیرا دل میرا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے، لے اگر تو شراب پیے گا تو میں تجھے الوداع کہتا ہوں، تیرے دل سے میں نکل جاتا ہوں، اگر تو یہ ناپاک کام کرے گا تو میں تیرے دل میں بسیرا نہیں لے سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں، عبداللہ بن عباس سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت کیسے ایمان نکل جاتا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس اپنے ہاتھ کو ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، جس طرح ہاتھ ہاتھ سے ملا ہے ایمان دل سے مل جاتا ہے۔ جب انسان شراب پی رہا ہوتا ہے، جب انسان چوری کر رہا ہوتا ہے، جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایمان اس طرح سے الگ ہو کر اس کے دل سے جدا ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر شراب پینے والے کی موت شراب کی حالت میں ہو جائے، نشے کی حالت میں ہو جائے تو کتنی بری موت ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکلا ہوا ہے اور وہ اس حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کے سامنے کس چہرے سے جائے گا کہ دل سے ایمان نکلا ہوا ہوتا ہے؟ اس لیے نشہ کرنے والوں بھائیوں، ہوش میں آؤ کہ اپنے ایمان سے باہر ہو کر اپنے ایمان کو دل سے نکال کر کہیں اس دنیا سے نہ چلے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمارے وہ بھائی جو نشے کے عادی ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، آپ کے سامنے دو تین باتیں آئی۔ پہلی بات یہ آئی کہ مکتب ایک بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہر ایک کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، مکتب اور عالم کا کیا اہمیت اور کیا مقام ہے اس کو ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ آئی کہ سود کا اگر معاملہ ہے تو اس سے کلی طور پر توبہ کرے۔
चौथी बात ये आई कि नशे और शराब से अपने समाज को पाक कर लीजिए। अगर हमारे ये 4 पैगाम को आज आप जहन में रख लेंगे, अमल की नीयत कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा आज का ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। गांव में एक इनकलाब आएगा, एक तब्दीली आ जाएगी। अब मैं आखिर में आपके सामने 1-2 गुजारिश करता हूँ। पहली गुजारिश